السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو مبارک ہو۔ پاکستان زمبابوے سے جو ہے وہ جیت گیا۔ 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ تھا، ہرارے میں کھیلا گیا اور پاکستان نے 11 رن سے دلچسپ مقابلے کے بعد جیت لیا۔ خیر، یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہمارا آج کا صحافی اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں ابصار عالم، ان پہ اٹیک ہوا۔ ان کو 24 گھنٹے گزر گئے لیکن پولیس نے ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ حالانکہ اسلام آباد جیسا امپورٹنٹ شہر ہے جہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اور سب کہتے ہیں کہ یہ نامعلوم، اور میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ نامعلوم اصل میں کون سے معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو خیر، اس پہ بھی تھوڑی بات کریں گے کہ پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا کیا کہنا ہے، اور پاکستان میں کتنے صحافی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہیں اور کتنے لوگ جو ہے مارے گئے ہیں، اس پہ ڈیٹا بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور 650 سے زائد ان کے جو لڑکے گرفتار تھے ان کو ریلیز کیا گیا ہے۔ باقی 200 سے زائد FIRs ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ قانون کے پروسیس سے گزاریں گے، اور جو پابندی عائد کی گئی ہے ٹی ایل پی کے اوپر، تو اس قانون میں یہ گنجائش ہے کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ عجیب روش حکومت کی، اچانک فیصلہ بھی کیا، خود ان پہ پابندی بھی لگائی، انہوں نے قانون توڑا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ پابندی عائد کرنے کے بعد مذاکرات بھی کیے، اور وہی جو چاہ رہے تھے وہ کچھ ان کے مطالبات بھی منظور ہوئے۔ تو یہ کیسی ریاست ہے؟ کہاں گئی ریاست کی رٹ؟ سندھ میں مظاہرہ ہوتا ہے، اس پہ تو گولیاں چلا دیتے ہیں آپ۔ اسلام آباد میں ڈی چوک پہ اساتذہ ہوں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں، کوئی اور ہوں، ان پہ تو آپ بھگانے میں دیر ہی نہیں کرتے، ان کو تشدد کر کے ان کو جو ہے وہ سیدھا کرنے میں۔ بلوچستان میں اتنے عرصے سے مسنگ پیپل کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں پر اگر کوئی پرتشدد کوئی مظاہرہ کرے، پیسفل مظاہرے ہوتے ہیں، ان پہ بھی آپ ڈنڈے برساتے ہیں۔ لیکن آخر اس میں کیا ریاست کی مصلحت ہے کہ جو مخصوص مذہبی جو گروہ ہیں ان کے ساتھ آپ نرمی برتتے ہیں، ان سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں؟ تو کیا پاکستان کی یہ شناخت رہ گئی ہے کہ وہ ریاست کا دار و مدار اس طرح کی تنظیموں پہ آ گیا ہے کہ وہ اپنا جو کام چلانے کے لیے ان کا سہارا ان کو چاہیے ہوگا؟ یہ بڑی خوفناک صورت ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ مسلسل مذاکرات کے کئی دور ہوئے۔ اس کے بعد پھر عجلت میں انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، جس میں ایک پرائیویٹ ممبر سے جو ہے قرارداد پیش کرائی گئی، جو پہلے سے ٹی ایل پی کے لوگوں کا مطالبہ تھا، اور اس وقت جب یہ پیش ہوئی تو اسمبلی میں بھی موجود تھے ٹی ایل پی کے لوگ، انہوں نے خود کارروائی بھی دیکھی۔ اور اس دوران ایک ناخوشگوار واقعہ یہ بھی ہوا کہ جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی تلخی ہو گئی اسپیکر کے ساتھ، اور ان کو جوتے مارنے جیسے الفاظ ادا کیے گئے۔ ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو بھی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو ایک کردار متنازع رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن پارلیمانی پریکٹس کے اندر جو آدمی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے، اور یہ زبان اس طرح کی میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے سیزنڈ آدمی اور جو سابق وزیر اعظم رہے ہوں ان کو زیب نہیں دیتی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی چلے، ایک ان کی مخالفت میں تھا، ایک ان کے حق میں تھا۔ اب دیکھیں، گند سے نہیں دھل جاتا، اور جو ہے وہ غلطی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال میں یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بڑا پن ہوتا کہ اگر وہ معذرت کر لیتے۔
بہرحال یہ ایشو چل رہا ہے اور دونوں جانب سے جو ہے وہ گورنمنٹ والے بھی اس کو اچھال رہے ہیں اور نون لیگ والے بھی اس کا جواب دے رہے ہیں. تو مقصد جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. تو یہ بہرحال نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ ہوا. اب جمعے کو اس پہ بحث ہونی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی چالاکی دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں جس دن وہ ریزولیشن گورنمنٹ نے پیش کیا اس دن کارروائی کا حصہ نہیں بنے اور وہ غیر اعلانیہ بائیکاٹ کیا اور حکومت سے کہا کہ یہ آپ کا گند ہے، آپ خود ہی بھگتیں. اور لیکن آج جو ہے انہوں نے 21 اپریل کو سندھ اسمبلی سے ناموس رسالت کے حوالے سے قرارداد منظور کرائی اور پھر لبیک کے لوگ جن پہ پابندی لگی تھی وہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی شریک ہوئے. انہوں نے مطالبہ بھی کیا حکومت سے. تو بہرحال یہ تماشے بھی ہوتے رہے. تو یعنی کہ اس سارے قصے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی سیریس ایک ریاست کے پالیسی نہیں بنانا چاہتے، بٹ ڈنگ ٹپاؤ والا کام چلانے کے لیے ایک سب پولیٹیکل پارٹیز چاہے اپوزیشن کی ہوں چاہے حکومت ہو سب کی یہی نظر آتی ہے. تو ریاست کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے اس طرح کی پالیسیاں ترک کرنی ہوں گی. جیسا کہ ابصار عالم کے حوالے سے ہم نے بات کی، وہ پیمرا کے چیئرمین بھی رہے اور انہوں نے خود ایک ٹویٹ بھی کی تھی اس زمانے میں کہ ایک ٹی وی چینل جو تھا، نجی ٹی وی چینل، جو 2017 میں نون لیگ کی حکومت کے خلاف ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا فیض آباد میں، ان کو کھانا بھی پہنچا رہا تھا، ان کی لائیو کوریج بھی تھی، تو اس پہ پابندی لگائی تھی. تو انہوں نے اس وقت جو ہے جنرل فیض حمید صاحب نے فون کیا تھا بقول ابصار عالم کے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ 92 چینل کو جو ہے نشریات بحال کی جائے. اور پھر ابھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عاصم باجوہ صاحب کی اگر املاک کے حوالے سے کوئی کوسچن ہوتا ہے تو سارے حاضر سروس جرنل بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنے ریٹائرڈ ساتھی کو بچاتے ہیں، لیکن کوئی جج اگر شوکت عزیز جیسا اور قاضی فائز عیسیٰ جیسا کوئی بات کرتا ہے تو سارے جج مل کے ان کو خاموش کراتے ہیں. تو یہ رویہ اس طرح کا کیوں ہے؟ تو پھر ان پہ جو ہے ایک 20 سال کا بچہ آتا ہے، ان کو گولی مارتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو صحت دے، وہ بچ گئے ہیں، خطرے سے حالت ان کی باہر ہے. لیکن یہ دھندا پاکستان میں نامعلوم لوگ کرتے ہیں جو سب کو معلوم ہے. ابھی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو ہے ایک تنظیم ہے، انہوں نے جو رینکنگ انڈیکس جاری کی ہے فریڈم آف انفارمیشن کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن، اس میں پاکستان کا 180 ممالک میں 145واں نمبر ہے. بدترین صورتحال. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یہ پاکستان میں صحافت کو جو ہے آزاد صحافت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے پہلے ڈیپ اسٹیٹ کی بات ہیلری کلنٹن بھی کہہ چکی ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کی ہے. اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ایک آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل، انہوں نے بھی ابصار عالم کے اس کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 92 سے لے کے پاکستان میں 34 صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے اور پاکستان صحافیوں کے لیے نواں دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے جہاں پر کوئی آزادانہ طور پہ صحافت نہیں کر سکتا. اس میں اسٹیٹ ایکٹرز ہوں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز، سب کے وہ نشانے پہ رہتے ہیں صحافی. آخر اس طرح کیوں ہے؟ کیوں ہم سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں یا صرف اپنی مرضی کا سچ سننے کے لیے اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں؟ بہرحال اس طرح کی روش اور سوچ رکھنے والے لوگ کبھی بھی دنیا میں سویلائز نہیں کہلاتے. آگے آپ کی مرضی ہے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا اور چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.